أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب. صدق اللہ العظیم. پیچھے سے حج کے مسائل بیان ہو رہے تھے. اب یہاں مستقل ایک رکوع آیا حج کے سلسلے میں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ موجودہ دور حج ہی کا زمانہ ہے، تو یہ حج کے مسائل کا سمجھنا آسان بھی ہوگا، ضروری بھی ہے. جس شخص پر حج فرض ہو جائے اس کو حج کے مسائل معلوم کرنا فرض ہے. اس لیے الحمدللہ مختلف کیمپ لگائے جاتے ہیں اور ہمارے دعوت کے ساتھی بھی حج کی تعلیم کے حلقے لگاتے ہیں. تو جو لوگ حج میں جانا چاہتے ہوں اور پہلی مرتبہ جا رہے ہوں ان کو حج کے مسائل اچھی طرح سے سیکھنا چاہیے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
اللہ کے لیے جن لوگوں کو استطاعت حاصل ہے حج میں جانے کی، راستہ معمون ہے، توشہ ہے، ان کو حج کے لیے جانا ضروری ہے۔ اس سے حج کی فرضیت نکلتی۔ اور جن پر حج فرض ہو جائے اور اس کے باوجود وہ کسی قسم کی کوشش نہ کریں تو حدیث میں اس کے لیے وعید آئی کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اس لیے جس کے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے کہ وہ حج کر سکے، اس کے لیے حج کی سلسلے کی سعی کر لینا، کوشش کر لینا ضروری۔ حج فرائض اسلام میں سے ایک فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے چند معین مہینے ہیں۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے 12 دن یہ حج کا زمانہ ہے۔ شوال سے پہلے احرام باندھنا مکروہ ہے۔ پہلے زمانے میں بہت دور دراز سے لوگ آتے تھے تو شوال سے سفر شروع کر دیتے تھے۔ آج کل گھنٹوں کا سفر رہ گیا ہے، اس لیے اتنی تکلیف نہیں ہے احرام باندھنے میں، رکھنے میں۔ احرام باندھنا یہ حج کا اہم امر ہے۔ حج کے دن خالی 5 ہیں۔ 7 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک کا زمانہ حج کا ہے۔ اس کے اندر تمام امور انجام دیے جاتے ہیں۔ 7 تاریخ کو تیاری کر لیتے ہیں، 7 ذی الحجہ کو، اور 8 کو یوم الترویہ ہے۔ اپنی سواریوں کو تیار کر کے عرب لوگ جو ہیں منی پہنچ جاتے تھے، اور منی میں ظہر سے لے کر دوسرے دن فجر تک کی 5 نمازیں ادا کرنی ہے منی میں۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں جانے کی تیاری کرنی ہے۔ عرفات کا میدان حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ حدود حرم میں ہے۔ اگر کوئی حاجی عرفات میں وقت پر حاضر نہ ہو سکا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ عرفات کا قیام 9ویں تاریخ کی زوال سے لے کر 10ویں تاریخ کی صبح صادق تک ہے۔ اس میں سے کچھ حصہ دن کا اور کچھ رات کا شامل کیا جائے، اور عرفات کے اندر اللہ کا ذکر، تلاوت اور عبادت کے اندر وقت گزارا جائے، اور وقوف عرفہ زوال کے بعد کیا جائے۔ یہ اہم رکن ہے حج کا۔ اب آگے فرماتے ہیں
کہ جس پر حج فرض ہو جائے، اور اس کی شرطیں میں نے بتائی، فمن فرض فیہن الحج، جس کے اوپر ان مہینوں میں حج فرض ہو، فلا رفث، تو سفر کے درمیان اگر بیوی ساتھ ہو تو زن و شوی کے سلسلے کی کوئی بات اور خفیہ اور پوشیدہ بات بھی جائز نہیں ہے، اور اشارے کنایے میں بھی جائز نہیں، اس کو رفث کہتے ہیں۔ فسوق کے معنی کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرائے، جیسے داڑھی منڈوانا، فضول کام نہ کرے، گناہوں کے کام نہ کریں، اس سے بچیں۔ اور چونکہ پہلے زمانے کے اندر بہت جلدی حج کے لیے چلنا پڑتا تھا، تو لمبا زمانہ ہوتا تھا، ساتھ رہنا پڑتا تھا، تو جھگڑے کی نوبت آتی تھی۔ فرمایا ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑے سے بچنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، مدد کرنا، دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھنا۔ اور حج کے زمانے میں جو اعمال کرے گا، تلاوت کرے گا، نفلی نمازیں پڑھے گا، تلبیہ پڑھے گا، ذکر کرے گا، تکبیرات پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اجر دیں گے، ثواب دیں گے۔ یمن کے لوگ بھی آتے تھے حج میں، تو پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں۔ ابھی 16 کنٹری کو سعودی عرب نے بین کیا ہے، لیکن وہ عمرے کے لیے بین کیا ہے، حج کے لیے بین کیا ہے کہ نہیں، اس کی تفصیل ابھی آئی نہیں۔ اللہ کرے کہ اس کے لیے نہ کریں، کیونکہ بہت سے حاجی ہندوستان سے جانے کے لیے بالکل پابریکاب ہیں اور بے قرار ہیں کہ کب جو ہے حرم پہنچ جائیں۔ یمن والے خالی ہاتھ آتے تھے، ساتھ پیسہ بھی نہیں لاتے تھے، توشہ بھی نہیں لاتے تھے، کچھ بھی نہیں لاتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے پیسے لے کر جانے کی، اللہ انتظام کریں گے، اور وہاں جا کر پھر پیسے لوگوں سے مانگتے تھے۔ اللہ نے منع فرمایا گا ایسا مت کرو، حج میں اپنا پیسہ خود لے کر چلنا ہے، اتنا پیسہ کہ وہاں خرچ کر سکے، قربانی کر سکے، ضرورت پڑے تو دم دے سکے، کچھ اہل و عیال کے لیے لا سکے، کھجور لے سکے، اور کچھ خیرات صدقات بھی کر سکے، اور اتنا پیسہ ہو کہ گھر والوں کو اگر چھوڑ کر گیا ہے تو گھر والوں کو آنے تک کا توشہ دے کر جائے، ایسے شخص پر حج فرض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین توشہ سوال نہ کرنا ہے، وہاں جا کر کسی سے سوال نہ کرنا، اللہ کے گھر جا کر سوال کرنا، لوگوں سے بھیک مانگنا اچھا نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ مزاج بنا ہے، مزدلفہ میں، عرفات کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیسے مانگنے کے لیے آتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، دینے والے دیتے ہیں، صدقہ ثواب کی نیت سے خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عقل مندو، ہم نے جو قاعدہ بیان کیا اس پر عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ ایک معنی تو یہ حج کے سلسلے میں لے لیے کہ اپنا توشہ ساتھ لے کر چلو، اپنا پیسہ، اپنا خرچہ، اپنا نفقہ ساتھ لے کر چلو، ایک تو یہ بات فرمائی۔ دوسرا مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین توشہ تقویٰ کا ہے، اللہ سے ڈرنے کا توشہ ہمیشہ زندگی میں ساتھ رکھو، ہمیشہ اللہ سے ڈرو۔
خالی حج کے زمانے میں نہیں، پوری زندگی ہماری تقوی والی ہونی چاہیے، اللہ کے ڈر والی ہونی چاہیے۔ اب توشہ لے جانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ نقد روپیہ لے کے جائے، اور دوسرا یہ کہ سامان تجارت لے کر جائے، ویلیویبل، بھئی گھڑیاں ہیں، فلاں ہیں، جویلری ہے، یہ لے کے گیا اور وہاں جا کر تجارت کی، اور تجارت کے ذریعے سے جو پیسہ ہاتھ آیا اس کو حج میں خرچ کیا تو کوئی حرج نہیں۔ حج کے زمانے میں عرب کے اندر جو ہے بازار لگتے تھے، اور حاجی اپنے اپنے علاقوں سے آتے تھے اور سامان لے کر آتے تھے، اور جاتے جاتے وہ سامان بیچ کے جاتے تھے اور اس کے پیسے لے لیتے تھے۔ تو حج کے بعد تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے کہ حج عبادت ہے تو تجارت کو شاید نہ کہیں گے، فرمایا نہیں، تم حلال کمائی کے لیے کوئی سورس اختیار کرنا چاہتے ہو اور اس سے اپنے حج کا خرچ نکالنا چاہتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، میں نے بتایا کہ عرفات جانے کا وقت 9 ذی الحجہ کی زوال کا وقت ہے، وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک تو وہاں رکنا ہے، اس سے پہلے نہیں جا سکتے کہیں۔ یہ زمانے میں خیمے میں پیچھے کھڑے رہ کر یا بیٹھ کر، جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے دے، خوب دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ عرفات کے دن میں بندوں سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور جتنے گنہگاروں کی مغفرت یوم عرفہ میں ہوتی ہے، اتنی اور کسی دن میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرے اور خوب آہوزاری کے ساتھ جو ہے یہ دن گزارے۔ اور عرفہ کا دن ہمارے یہاں بھی بہت قیمتی مانا جاتا ہے، اس کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو شہر اللہ المحرم کہا، اور اس کے روزوں کی بھی فضیلت بیان کی فرمائی کہ رمضان کے بعد جو قیمتی روزے ہیں وہ محرم الحرام کے 1 سے لے کر 10 تک کے روزے ہیں۔ فرمایا جب عرفات سے آپ لوٹیں گے تو مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کے پاس ٹھہرنا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ پہاڑ کے پاس ہی ٹھہرے، اطراف میں پورا میدان ہے مزدلفہ کا، وہاں ٹھہرنا۔ اور وہاں 2 نمازیں پڑھی جائے گی، مغرب کی اور عشاء کی 2 نمازیں جمع کی جائے گی عشاء کے وقت کے اندر۔ یہ 2 نمازیں یہاں پڑھیں گے، چاہے تو حج کا امیر ساتھ ہو کہ تنہا پڑھ رہے ہوں، لیکن یہ 2 نمازیں چاہے مغرب کا وقت نکل جائے تو عشاء کا وقت ہو جائے، تب بھی پہلے مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر آرام کریں گے۔ 2 نمازوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ، اتنا فاصلہ ہو سکتا ہے کہ اپنا سامان وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ دیں۔ صحابہ اپنی سواریوں کو باندھ دیتے تھے، سامان اتار لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ہوتی تھی۔ رات کو آرام کرے، رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھے۔ حضور نے اس رات میں تہجد نہیں پڑھی کیونکہ کھلا ہوا میدان تھا، لوگ سمجھتے کہ بھئی تہجد بھی لازم ہے،
تو تھکان ہے تو تہجد اس رات حضور نے نہیں پڑھی. عرب لوگ عرفات کے میدان میں نہیں آتے تھے، وہ خالی مزدلفہ تک آتے تھے. مزدلفہ حدود حرم میں، وہاں سے چلے جاتے تھے، پھر حرم لوٹ جاتے یا مینا چلے جاتے. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا ہم ہومس ہیں. ہومس کے معنی دین کے اندر ہم لوگ بہت مضبوط ہیں، ہم کو جو ہے عرفات آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کمزور ہیں ان کو عرفات جانا ہے، ہم لوگ مضبوط ہیں. قطین اللہ ہیں، اللہ میاں کے گھر کے پڑوسی ہیں، لہذا ہمارے اوپر جو ہے عرفات آنا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، یونیفارم رہے گا، جیسے سب عرفات جاتے ہیں تم کو بھی عرفات آنا ہے. اپنی اسپیشلٹی مت قائم کرو، اپنی الگ خصوصیت اور پہچان اور تشخص مت بناؤ. سب کے ساتھ عرفات جاؤ اور وہاں سے پھر مزدلفہ آؤ، رات گزارو. حضور نے مزدلفہ میں فجر میں جلدی نماز پڑھی اندھیرے میں، اور پھر مشعر الحرام کے پاس اپنی سواری پر آپ نے وقوف فرمایا، اور وقوف فرما کر دعاؤں میں اور تلاوت میں مصروف ہو گئے، اور آفتاب نکلتے ہی مینا کی طرف چل دی. 10ویں تاریخ میں کچھ کام کرنے ہیں حاجیوں کو. نمبر 1، ان کو مزدلفہ سے مینا جانا ہے. مینا میں جمرۃ العقبہ کی رمی کرنی ہے، اور وہ رمی کا ٹائم آفتاب کے طلوع ہونے سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق سے پہلے تک ہے، اور مسنون وقت جو ہے زوال تک. تو لوگ بہت زیادہ ہجوم مسنون وقت میں کرتے ہیں، جس سے جو ہے ازدحام ہوتا ہے اور طرح طرح کے حادثے رونما ہوتے ہیں. تو جلدی نہ کرے، دوپہر کے بعد اطمینان سے جو ہے رمی کرے، یعنی جمرۃ العقبہ کی 7 کنکریوں سے رمی کرنا ایک کام. پھر حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، تمتع اور قران. اگر کسی نے تمتع اور قران کیا ہے تو اس کے ذمے قربانی ضروری ہے. تو پہلے رمی کی جائے گی احرام کے حالت میں، اور پہلی کنکر پر لبیک پڑھنا بند کر دیا جائے گا. اب تکبیرات تشریق جو ہیں وہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے مینا کے قیام میں. جیسے ہمارے یہاں تکبیرات تشریق یوم عرفہ سے لے کر 13ویں کی عصر تک ہوتی ہے، اس طرح وہاں بھی ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا ہے. 1 مرتبہ کہنا لازمی ہے، اور اس سے زیادہ مرتبہ کہے تو جائز ہے. یہ 2 کام ہو گئے کہ قربانی کرے گا متمتع اور قارن. اور مفرد کے لیے قربانی نفلی ہے، اگر کرنا چاہے تو کر لے، نہ کرنا چاہے تو اس کے ذمے نہیں ہے. قربانی کرنے کے بعد احرام کھل جائے گا. احرام کھل جانے کے بعد اب طواف افاضہ کرنا ہے، طواف زیارت کرنا ہے. 10ویں تاریخ کو، اس کا وقت 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے تک ہے. تو 10 تاریخ کو رمی، قربانی، احرام سے فراغت اور طواف زیارت. جب احرام اتر گیا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، اب تمام چیزیں جائز ہو گئی. اس کے لیے صرف بیوی سے تعلق رکھنا ناجائز ہے جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لے. طواف زیارت یہ رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور خوب اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، بڑی عبادتوں کے بڑے مبارک دن ہیں، استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت فرمانے والے اور بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ جب تم حج کے اعمال سے فارغ ہو کر مینا میں ٹھہرو گے، مینا میں راتیں گزارنا سنت ہے، کیونکہ 10 تاریخ کو ایک جمرے کی رمی کی ہے، رمی کے معنی پتھر مارنا، پھر 11 تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک مسنون وقت ہے رمی کا، تینوں جمرات کی رمی کی جائے گی مسجد کی طرف سے، ساتھ ساتھ ساتھ۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ مناسک الحج کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر ہے۔ 2 رمی کے بیچ میں سائٹ پر کھڑے ہو کر دعا کرنا اور تیسری رمی کے بعد چل دینا۔ 11 کو بھی رمی کریں گے، 12 کو رمی کریں گے، اور 12 کو رمی کرنے کے بعد پھر جو ہے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہ حج پورا ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی 13 تاریخ کو ٹھہرنا چاہتا ہے تو پہلے لوگ ایسا مانتے تھے کہ 13 تاریخ کو ٹھہر نہیں سکتے، اور کچھ سمجھتے تھے کہ ضروری ہے ٹھہرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر سکتا ہے، لیکن زیادتی سے کام نہ لے، اور کیونکہ وہ جو جتنے خیمے ہیں وہ اکھاڑنا شروع کر دیتے ہیں تو کھلے میں رہنا پڑتا ہے، پھر چوری کا اور یہ تمام چیزوں کا خطرہ اور خلجان رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچ کر اگر کوئی 13 تاریخ کو بھی تینوں جمرات کی رمی فجر میں کر لے اور زوال سے پہلے کر لے اور پھر مکہ روانہ ہو جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب یہ حضرات کیا کرتے تھے، عرب لوگ جہالت کے زمانے میں مینا کے اندر جب ٹھہرتے تھے تو خالی رمی کرنی ہوتی تھی، باقی ٹائم فری ہوتا تھا، تو یہ خوب اشعار اور قصیدے اور جنگ کے حالات اور اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور ان کی بڑائیاں اور ان کی تعریفیں بیان کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میری تعریف بیان کرو، اپنی کیا تعریف بیان کرتے، اپنی کیا بڑائیاں بیان کرتے ہو؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا یہ وقت ہے۔ ذکر کرو، استغفار کرو، اللہ کو یاد کرو، تلاوت کرو، درود پڑھو، یہ سب کام کرنا ہے۔ اور پھر جو ہے عرب والے ایسے تھے کہ ان کو آخرت کی کچھ پڑی نہیں، یہ کر لیتے تھے رسماً تمام چیزیں، اور دعا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، بس اللہ میں دنیا میں ناز و نعمت اور حشم اور خدم اور زیب و زینت اور عیش و عشرت دے دے، یہ کہتے تھے۔ فرمایا اے لوگو، یہ وقت ہے کہ آخرت کی بھلائی بھی مانگو۔ اس لیے ایمان والے کیسی دعا کرتے ہیں، یہ دعا بڑی مقبول اور بڑی پیاری ہے، اور ہر نماز کے اندر یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے شعور پایا اور یہ دعا کو میں نے یاد کیا، میں اپنی ہر دعا کے اندر اس کو ضرور پڑھتا ہوں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، خیر، بھلائی، اچھی بیوی، اچھی اولاد، اچھا مکان، نعمتیں دنیا میں بھی عطا فرما، اور آخرت میں تیرا دیدار، جنت، مغفرت، یہ تمام چیزیں حسنہ ہے آخرت کی۔ بڑی جامع دعا ہے، تو یہ دعا کو معمول بنانا چاہیے۔ ماں بہنیں بھی اس کو معمول بنائیں، اپنی ہر دعا کے اندر یہ دعا ضرور کریں۔
تو مشرکین مکہ خالی دنیا مانتے تھے، اور مسلمان جو ہے دنیا کے ساتھ آخرت کی حسنہ اور بھلائیاں بھی مانگتے تھے۔ فرمایا جس نے جو مانگا ہے اس کو ایسا ملے گا، جس نے دنیا مانگی اس کو دنیا دے دیں گے، جس نے دنیا اور آخرت دونوں مانگی تو اللہ کا خزانہ وسیع ہے، وہ دونوں نعمتیں عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت کی نعمتیں یعنی مغفرت اور جنت سے بھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جس نے جیسا کمایا اس کے مطابق اس کا حصہ ہوگا، اور اللہ کے یہاں بہت جلد جو ہے وہ حساب ہونے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو چند دن ہیں ان کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یوں بھی اللہ کا ذکر زیادہ کرنے کا حکم ہے، اور یہ تو دن ہی عبادتوں کے ہیں اور ذکر کے ہیں، اس لیے فرمایا خوب اللہ تعالیٰ کا یہ چند دنوں کے اندر ذکر کرو، خوب تبریکات پڑھو، خوب تشریقات پڑھو۔ فمن تعجل فی یومین، پس اگر 2 دن یعنی 12ویں تاریخ کو کوئی مکہ روانہ ہو گیا، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور کوئی 13ویں کو رک گیا اور 13ویں کی صبح میں بھی اس نے تینوں جمرات کی رمی کر لی، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، رہے تو اللہ سے ڈر کر رہے، چوری چکاری جھگڑا ٹنٹا فساد فتنہ ان تمام چیزوں سے 13 تاریخ کو بچے، کیونکہ وہ خیمے نکالیں گے، مال ادھر سے ادھر ہوگا، جھگڑا ہوگا، فرمایا جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ اللہ سے ڈرو اور یہ بات یاد رکھو کہ تم کو اللہ کی طرف ایک دن جمع ہو کر آنا ہے۔ اب 2 قسم کی دعائیں ہوئی تھیں۔ ایک دعا تو کرنے والے یہ کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے شخص کے لیے جو صرف دنیا مانگتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یعنی ایمان والا، وہ دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دونوں چیزوں سے نوازتے ہیں اور انعامات سے نوازتے ہیں۔ اب دونوں کی مثالیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک منافق تھا، وہ حضور کے سامنے خوب میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، چکنی چپڑی باتیں کر کے حضور کے قریب بیٹھتا تھا اور قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کے دعوے کرتا تھا۔ صحابہ قسمیں نہیں کھاتے تھے لیکن سچے مسلمان تھے۔ یہ قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ میں بہت پکا مسلمان ہوں اور آپ کا عاشق ہوں۔ اس کا نام اخنس ابن شریق منافق تھا۔ حضور کے قریب بیٹھتا تھا، چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، حضور اس کی باتوں سے خوش ہو کر اس کو قریب بٹھاتے تھے، لیکن یہ ظالم ایسا تھا کہ جب مجلس سے اٹھتا تھا حضور کی تو باہر جا کر مسلمانوں کے جانوروں کے پیر کاٹ ڈالتا تھا اور مسلمانوں کی کھیتیوں کو اور کھجور کے باغات کو آگ لگاتا تھا، اور اندر سے بڑا اس کو اسلام سے دشمنی اور کینہ تھا۔ یہ وہ ہے جو حج میں خالی یہ دعا کرتا تھا، آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کو آخرت میں کوئی حصہ ملنے والا نہ، دنیا میں بڑا باوقار اور بڑا سنجیدہ بن کے گھومتا تھا لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وہ دعا کرنے والے جنہوں نے آتنا فی الدنیا حسنہ کے ساتھ وفی الآخرۃ حسنہ بھی کہا، ان کا کیا حساب رہا؟ ایک صحابی تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا کیونکہ حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے،
تو صحابہ بھی اب رخت سفر باندھ رہے تھے، جہاں شمع ہے پروانے وہیں جائیں گے، جہاں حضور ہیں آفتاب نبوت ہیں وہیں جائیں گے ستارے۔ تو صحابہ تیاری کر کر کے ہجرت کر رہے تھے، صہیب رومی بھی نکلے، سواری پر سوار ہوئے، تو مشرکین اور راستہ گھیر لیا اور یوں کہا کہ تمہارے پاس وہ جتنا مال کمایا ہے ہمارے یہاں کا وہ کہاں ہے؟ کہ تم کو مال چاہیے؟ آتنا فی الدنیا والے ہو تم کو مال چاہیے؟ جاؤ فلان جگہ مکان کے اندر میرا زندگی بھر کا سرمایہ ہے، سب لے لو۔ یہ لوگ چلے گئے اور راستہ چھوڑ دیا صہیب رومی کا، ورنہ صہیب رومی نے کہا تھا کہ میرے پاس تیر میں جتنے ترکش میں ہیں وہ چلاؤں گا، پھر تلوار چلاؤں گا، مقابلہ کروں گا، آخری دم تک ایمان نہیں چھوڑوں گا، دین نہیں چھوڑوں گا، حضور کو نہیں چھوڑوں گا، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا، اور جا کے رہوں گا، ہجرت کر کے رہوں گا۔ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے ایمان چاہیے، مجھے حضور کی محبت چاہیے، مجھے ہجرت چاہیے، مجھے اللہ کے رسول پر ایمان چاہیے۔ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، پہنچ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا سودا کیا، کیا لے کے آئے؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں لایا، یہ اونٹ کے اوپر آیا ہوں، خالی ہاتھ ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ جتنا کمایا تھا زندگی بھر کا وہ سب مشرکین نے اینٹھ لیا، لے لیا، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو کیا لے کے آئے؟ فرمایا آپ کی محبت اور ایمان سلامت لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ سستا سودا ہے، اس سے دگنا مال دے کر بھی اگر ایمان کی حفاظت ہوتی اور تم مجھ تک پہنچ جاتے تو یہ سودا جو ہے نفع کا سودا کیا تم نے، نقصان کا سودا نہیں کیا تم۔ یہ کون صحابی ہیں؟ صہیب رومی وہ ہیں جو وہ دعا کرنے والے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بعد میں عطا فرمایا اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہو کر حضور کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خاص طور سے تنبیہ کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے حج کے اندر حسنہ مانگا، ہم حسنہ دیں گے بھی، لیکن زندگی حسنہ کے مطابق بنانی، وہ خوبیوں والی بنانی پڑے گی۔ خالی دعا کر کے بیٹھ نہیں جانا ہے۔ آج ہمارا کام یہی ہے کہ دعائیں بہت لمبی لمبی کرتے ہیں لیکن عمل میں زیرو ہے۔ دعا بھی کرو اور دعا کے مطابق عمل بھی کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بے عملی چھوڑو اور 100% زندگی کے جتنے شعبے میں دین ہے، چاہے وہ اعتقادات ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، سب زندگی کے پہلوؤں کے اندر ان تمام چیزوں کے اوپر تم کو اسلامی احکام پر عمل درآمد کرنا ہے، تب جا کے مانا جائے گا کہ تم پورے ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ ذرا نماز پڑھ لی، ذرا روزہ رکھ لیا، ذرا زکوٰۃ۔ وہ میں افریقہ گیا تھا تو ایک طالب علم کو میں نے پوچھا کہ تجھے اردو آتی ہے؟ تو اس نے کہا جیرک۔ میں نے پوچھا گجراتی آتی ہے؟ تو کہتا ہے جیرک۔ کہ عربی آتی ہے؟ تو کہ جیرک۔ تو سب جیرک جیرک، ہم لوگ بھی سب جیرک والے ہیں۔ جیرک نماز پڑھ لی، جیرک جو ہے وہ ذکر کر لیا، جیرک جو ہے تسبیح گھما لی، اور پھر جو دل میں آیا وہ کرتے رہے۔ فرمایا جب اسلام میں داخل ہونا ہے تو 100% اسلام کے اندر داخل ہونا پڑے گا، اور زندگی کے جتنے معاملات ہیں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے اعتقادات ہوں،
چاہے معاشرت ہو، چاہے قوت، سب میں دین کے اوپر 100% جو ہے وہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ شیطان تم کو بچلا دے گا اور راستے سے ہٹا دے گا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے بینہ بھیجا، دلائل بھیجے، قرآن بھیجا، نبی بھیجا، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الْحَكِيمٌ، تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے بہت زیادہ باخبر ہے۔ کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ اللہ تعالیٰ سائبانوں کے اندر اور فرشتوں کے زمرے میں ہو کر تمہارے پاس آئے اور تمہارا معاملہ نپٹا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یاد رکھو اللہ کی طرف لوٹ کر ایک وقت جانا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ابر ہوگا، اس کے سائبان میں اتریں گے، اور ابن عباس فرماتے ہیں چاروں طرف فرشتوں کا جھرمٹ ہوگا، اس کے اندر اتریں گے، عرش سے کرسی پر بیٹھیں گے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس پر ایمان رکھنا اور یقین رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور پھر فیصلے اس دن جو ہیں وہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد فیصلہ کرنے والی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی فہم عطا فرما، اس کی سمجھ عطا فرما، اس کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو جمع ہوتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ہمتیں عطا فرما، اور قرآن کریم کا ذوق شوق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی تلاوت کا شوق عطا فرما، اس کے ایک ایک حرف پر عمل کرنے اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک حرف سے محبت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شیدائی بنا، ذکر اللہ کا شوقین بنا، سنتوں کا عاشق بنا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ اللہ گھروں میں تلاوت قرآن کا مزاج بنا دے، ذوق بنا دے، تلاوت کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ ماں بہنوں نے بھی ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ ان کی دعائیں بھی سن لے، ان کی منگتاؤں کو بھی پورا فرما، ان کی بھی حاجات کی غیب سے حاجت براری فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔